ناظرین آپ یہ ویڈیو دیکھیں پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ اور پاکستان مسلم لیگ نواز کے اندر سے آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر کو استعفیٰ دینا چاہیے، اور نہ صرف استعفیٰ دینا چاہیے بلکہ پاکستان تحریک انصاف کا مینڈیٹ جو ہے وہ بھی واپس لوٹا دینا چاہیے۔ یہ مسلم لیگ نواز کے اندر سے، مسلم لیگ نواز کے انتہائی سینئر رہنما یہ ڈسکشن اب اوپنلی کر رہے ہیں، کھلے عام کر رہے ہیں، کھلے بندوں کر رہے ہیں۔ اور شریف فیملی، ظاہر ہے مسلم لیگ نواز کی دیگر لیڈرشپ پریشان ہے کہ آخر ایسی آوازوں کو کیسے دبایا جائے۔ میں باقاعدہ طور پہ آپ کو اس بارے میں ایک ویڈیو سٹیٹمنٹ آپ کو سنواؤں گا۔ دوسری جانب ایک اور خبر کی تصدیق ہو گئی ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ میں نے ایک پچھلے ولاگ میں ایک ڈسکس کیا تھا جب لائیو سیشن چل رہا تھا کہ مصطفیٰ کمال صاحب نے متحدہ قومی موومنٹ کے اجلاس میں بہت ساری چیزوں کا اعتراف کر لیا ہے، اور انہوں نے واضح طور پر یہ ایڈمٹ کیا ایم کیو ایم کی ایک انٹرنل میٹنگ میں کہ ایم کیو ایم کا سارا جو مینڈیٹ ہے کراچی کا وہ جعلی ہے، اور 100% جعلی ہے، یعنی کہ 17 کی 17 سیٹیں جو ہیں وہ ایم کیو ایم کو جتوائی گئیں یا دی گئیں، جتوانا تو کیا تھا، دی گئیں۔ اور دوسری جانب ایک اور بھی اس ویڈیو میں ذکر ہے ایم کیو ایم کی انٹرنل میٹنگ کا کہ جو پاکستان مسلم لیگ نواز کا اور پیپلز پارٹی کا جو مینڈیٹ ہے، پاکستان مسلم لیگ نواز خاص طور پر پیپلز پارٹی کا، ان کا بھی مینڈیٹ جو ہے کسی کا 60% جعلی ہے اور کسی کا 50% جعلی ہے۔ یہ ڈیٹیلز جو ہیں یہ آ گئیں اور یہ ویڈیو لیک ہو گئی۔ ویڈیو لیک ہونے کے بعد ظاہر ہے ویڈیو اتنی اوریجنل تھی کہ آپ اس کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کسی قسم کے اس میں کوئی ٹانگے لگائے گئے ہیں یا جوڑ توڑ کیا گیا ہے، نہیں، ایسا نہیں تھا۔ وہ اوریجنل ویڈیو تھی، اوریجنل وائس تھی، اور کسی نے لنکا ڈھائی اور وہ آ گئی میڈیا میں، اور میڈیا میں جب آئی تو تقریباً وہ ویڈیو جس میں 3-4 اعترافات کیے گئے ہیں، ایک یہ کہ ایم کیو ایم کا کراچی کا سارا مینڈیٹ جعلی ہے، 17 قومی اسمبلی کی سیٹیں جعلی، اور اس کے نیچے جو 38، 37 یا 39 سیٹیں صوبائی اسمبلی کی وہ بھی جعلی، سب کی سب جعلی سیٹیں تھیں، اور وہ اعتراف کر لیا۔ دوسرا اعتراف اس میں یہ کیا گیا تھا کہ پاکستان مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی کا جو مینڈیٹ ہے وہ بھی جعلی ہے، تقریباً 50%، کہیں 60% اور کہیں 50%، یعنی مسلم لیگ نواز کی جو سیٹیں ہیں ان کو دی گئی ہیں، تقریباً 85 سیٹیں ان کو دی گئی تھیں، تو 85 میں سے آپ 60% مائنس کر دیں تو وہی ان کے پاس سیٹیں بچتی ہیں 25 اور 30 سیٹیں، 25 سے 30 سیٹیں بچتی ہیں، باقی سارے کا سارا مینڈیٹ جعلی قرار پایا۔ تو یہ صورتحال اس وقت چل رہی ہے۔ اب کافی دیر وہ خبر چلتی رہی اور اس کا کوئی جواب اس کا نہیں بن پایا۔ تقریباً شام کے وقت، بلکہ رات کے وقت، لیٹ نائٹ پھر مصطفیٰ کمال صاحب نے ایک ویڈیو سٹیٹمنٹ جاری کیا بڑے سوچ بچار کے بعد، اور انہوں نے اس میں یہ اعتراف کر لیا کہ ہاں جناب وہ ساری کی ساری جو آواز ہے وہ میری ہے اور ویڈیو بھی اصلی ہے، لیکن اس میں انہوں نے کیا کہا وہ میں آپ کو سنواتا ہوں کہ بڑا ہی امپورٹنٹ اور بہت ہی دلچسپ موقف اختیار کیا انہوں نے۔ اس میں بھی سارے کا سارا اعتراف کر لیا ہے، اور یہ جو ہے میرا خیال ہے کہ یہ ویڈیو چیف الیکشن کمشنر کو دکھانی چاہیے اور اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے، چیف الیکشن کمشنر کو، الیکشن کمیشن کو، آر اوز کو، اور خاص طور پہ جو ماسٹر آرکیٹیکٹ ہیں اس سارے جعلی نظام کے، ان کو یہ ضرور سنوانی چاہیے، اور پہنچ گئی ہوگی ویسے تو، اور کیونکہ سارا دن یہ چلتی رہی، ساری رات چلتی رہی یہ ویڈیو، اور وائرل ہو گئی۔ وائرل ہونے کے بعد میرا خیال ہے کہ انہوں نے کہا ہوگا جو مین آرکیٹیکٹ ہیں کہ بھئی اس کی وضاحت کرو، یہ ہم سب کو آپ نے ذلیل کروا دیا، اور آپ کو اس لیے تو سیٹیں دی تھی کہ آپ ہمیں ذلیل کروانا شروع کر دیں۔ مصطفیٰ کمال صاحب نے پھر کافی میرا خیال ہے اپنی ایکسپلینیشن دی ہے، وضاحتیں کی ہیں کہ نہیں یہ ہم اس طرح سے نہیں بات کر رہے تھے، ہم تو اس طرح سے بات کر رہے تھے، لیکن اوپر سے حکم حاکم آیا، ڈنڈا آیا کہ جناب آپ فوری طور پہ ایک ویڈیو سٹیٹمنٹ جاری کریں اور اس سارے اثر کو زائل کریں۔ تو ذرا دیکھیے وہ کس طریقے سے زائل کر رہے ہیں، پہلے ذرا وہ سن لیں۔ کہ ہمارے رینکس اینڈ فائل آج صبح سے میری ایک آڈیو وائرل ہو رہی ہے تمام سوشل میڈیا پہ۔ سب سے پہلے تو بتا دوں یہ میری ہی آڈیو ہے،
میں اس کو انڈورس کر رہا ہوں. اس میں کیا ہے، میں ایم کیو ایم کی مذاکراتی کمیٹی کا حصہ ہوں اس الیکشن کے بعد سے. تو ہم اسلام آباد میں کئی پے در پہ پی ایم ایل این سے ہماری کئی میٹنگز ہوئی. اس میٹنگ کے بعد ڈے بیفور یسٹرڈے اتوار والے دن میں جو ہے رابطہ کمیٹی کے آفس میں بیٹھ کر میں ان کو بریف کر رہا ہوں کہ اس میٹنگ میں کیا کچھ ہوا اور کیا باتیں ہوئی. تو اس میں یہ بتا رہا ہوں کہ پی ایم ایل این کے دوستوں سے جب ہم نے یہ بات کی کہ بھائی آپ کی میٹنگ جو ہے وہ پیپلز پارٹی سے کیسی رہی، تو پی ایم ایل این کے دوستوں نے ہمیں بتایا کہ پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے ملنے کے بعد ایم کیو ایم کی ضرورت نہیں ہے. تو میں اپنے لوگوں کو بتا رہا ہوں اور آپ تک بریف کر رہا ہوں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں ہمارے نمبر پورے ہیں. دوسری بات میں یہ بتا رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی پی ایم ایل این والوں کو کہہ رہی ہے کہ ایم کیو ایم کا مینڈیٹ جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، ایم کیو ایم کا مینڈیٹ جعلی مینڈیٹ ہے. آپ کو پتا ہے کہ یہ والی بات تو پیپلز پارٹی تو پبلکلی ٹی وی پہ کہہ رہی ہے، ہم بھی ان کو کہہ رہے ہیں کہ ان کا بھی مینڈیٹ جعلی ہے، وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہمارا مینڈیٹ جعلی ہے. اب یہ دو باتوں میں تو کوئی نیوز نہیں ہے. جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ میٹنگ ہو رہی ہے رابطہ کمیٹی کے کمرے میں، یہ میٹنگ ہو رہی ہے رابطہ کمیٹی سے، اور اس رابطہ کمیٹی کے کمرے میں میری یہ وائس ریکارڈنگ کوئی کر رہا ہے. بہت دنوں سے ہمیں یہ اطلاعات تھی کہ ہمارے رینکس اینڈ فائل میں کوئی ایم کیو ایم لندن کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ان کے لیے کام کر رہے ہیں. ہمیں پتہ نہیں چل پا رہا تھا، شک تھا کچھ لوگوں پہ، لیکن ہم کنفرم نہیں ہو پا رہے تھے. اس آڈیو نے ہمیں تمام فورینزک جب ہم نے اس کا چیک کرایا، معلوم کرا، تو ہمیں ایگزیکٹ پتا چل گیا کہ کون ہے جو رابطہ کمیٹی میں بیٹھ کر ایم کیو ایم لندن کے لیے کام کر رہا ہے. کیونکہ یہ آڈیو ریلیز جو کی ہے وہ لندن نے کی، وہ سمجھنے کو بہت بڑی چیز ان کے ہاتھ لگ گئی ہے. نارمل گفتگو ہے جو کہ ٹی وی پہ بھی ہوئی بات، اور اس میں کوئی سیکرٹ نہیں ہے، لیکن اہم بات اس کے اندر ہے کہ رابطہ کمیٹی کے اندر کی گفتگو جو ہے وہ کوئی ریکارڈ کر کے لندن کو بھیج رہا ہے. تو لندن نے اس کو صبح سویرے جو ہے اس کو ریلیز کر دیا تھا، یہ سمجھ گئے کہ بہت ہی بڑی کوئی چیز ان کے ہاتھ میں لگ گئی ہے. لیکن ان کو یہ اندازہ نہیں جو ان کا ایک گھسپیٹھیا ہمارے درمیان بیٹھا ہوا ہے، جو ان کا ایجنٹ بیٹھا ہوا ہے، اس نے اس کی پکڑائی دے دی ہے. تو ہمیں ایگزیکٹلی پتا چل گیا کہ ہمارے درمیان، ہمارے خلاف، اس پارٹی کے خلاف، اس قوم کے خلاف کون ہے، ہمارے خلاف کون کام کر رہا ہے. تو اس چیز کا ہمیں بہت دنوں سے انتظار تھا، کوششوں میں لگے ہوئے تھے. اس آڈیو لیک کے ذریعے ہمیں اس پرسنالٹی کا پتا چل گیا کہ جو ہمارے خلاف کام. تو جناب آپ نے سن لیا کہ یہ سچویشن ہے اور یہ صورتحال ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے ساری باتوں کو ایڈمٹ کر لیا ہے. اس لیے ایڈمٹ کیا ہے کہ اس ایڈمیشن کے علاوہ کوئی اور آپشن تھا ہی نہیں، کیونکہ وہ اتنی کلیئر وائس تھی اور اتنا کلیئرلی انہوں نے سارا کچھ ایڈمٹ کیا تھا، کیونکہ یہ اپنی پارٹی کو اعتماد میں لے رہے تھے. کیونکہ یہ اپنی پارٹی کو اعتماد میں لے رہے تھے مصطفیٰ کمال صاحب کہ بھئی ہمارے ساتھ بہت بڑا ہاتھ ہو گیا ہے. ایک تو مینڈیٹ جعلی ہے، پیپلز پارٹی کو بھی پتہ ہے اور مسلم لیگ نواز کو بھی پتہ ہے. وہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی ہمارا مینڈیٹ بھی جعلی ہے اور آپ کا بھی جعلی ہے، اس لیے ہم سے زیادہ ڈیمانڈ نہ کریں. آپ گورنر سندھ بھی مانگ رہے ہیں، آپ وزارتیں بھی مانگ رہے ہیں، آپ یہ سب کچھ مانگ رہے ہیں، تو مہربانی کریں کہ بس آپ اسی نوکری پہ کام کریں اور اسی تنخواہ پہ کام کریں. تو اس لیے انہوں نے بتایا کہ بھئی کل کو مجھے نہ کہنا کہ آپ لوگ مذاکرات کر رہے تھے تو مذاکرات میں کیا لے کے آئے. تو وہ بتا رہے ہیں مصطفیٰ کمال صاحب. اب آتے ہیں مسلم لیگ نواز. سینیٹر سعدیہ عباسی ہیں، اپرائٹ ہیں، اور انہوں نے سینٹ میں ایک تقریر کی ہے، اور انہوں نے تقریر میں وہ ساری باتیں کر دیں جو کہ پاکستان تحریک انصاف کو یا پاکستان تحریک انصاف کے جو حمایتی ہیں ان کو کرنی چاہیے تھی. لیکن مسلم لیگ نواز سے آپ کو یہ ایسی کوئی تقریر یا ایسے کوئی مطالبات نظر آ جائیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. انہوں نے ڈاکٹر یاسمین راشد کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے، عالیہ حمزہ کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے، اور سینیٹر اعجاز چودھری اور تمام قیدی جتنے بھی خواتین اور قیدی اور دیگر سیاسی قیدی رہنما گرفتار ہیں ان سب کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے. اور پھر شبلی فراز صاحب کے جو ہے پروڈکشن آرڈر جاری کرنے کا مطالبہ کیا ہے، اور اعجاز چودھری صاحب کے پروڈکشن آرڈر جاری کرنے کا مطالبہ کیا ہے. مزید انہوں نے کیا کیا کہا، چیف الیکشن کمیشنر کے استعفے کا مطالبہ کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ چیف الیکشن کمیشنر کو استعفیٰ دے دینا چاہیے، اور جو مینڈیٹ چوری ہوا ہے یہ مینڈیٹ واپس کر دینا چاہیے مسلم لیگ نواز کو پاکستان تحریک انصاف کے لیے. وہ اس حد تک ساری باتیں کر رہے ہیں، سنیے. تو ڈاکٹر یاسمین راشد کا کیا قصور ہے اور سنم جاوید کا کیا قصور ہے؟ اعجاز چودھری صاحب اور شبلی فراز صاحب ان ایوانوں میں ان کے پروڈکشن آرڈرز، میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی مسٹر چیئرمین، آپ ان کے پروڈکشن آرڈرز ایشو کریں بغیر کسی خوف کے. 9 مہینے سے ہم دیکھ رہے ہیں، کس کے خوف سے ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہاں اور خاموش بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہ تو میری سمجھ سے بالا ہے. ان خواتین کو چھوڑا جائے جو جیلوں میں بند ہیں. ایوان میں لوگوں نے کہا کہ چیف الیکشن کمشنر کو ریزائن کرنا چاہیے تھا، اور واقعی ان کو کرنا چاہیے تھا، اس لیے کہ جو الیکشن جو تھا وہ شفاف نہیں تھا. علی ظفر صاحب نے کہا کہ ہماری جو سیٹس ہیں خواتین کی ریزرو سیٹس
اصل میں تو خواتین کی ریزروڈ سیٹس اس طرح ہونی بھی نہیں چاہیے کہ اس میں جو آج ابیوز نظر آ رہا ہے وہی اصل میں اس میں ابیوز ہے. خواتین کو اگر الیکٹ کروانا ہے ان کے لیے اسپیشل کوٹا ہونا چاہیے کہ وہ جنرل الیکشنز کے ذریعے اسمبلیوں میں آئیں. دنیا بھر میں افرمیٹیو ایکشن نے کبھی کسی کو کچھ بھی نہیں دیا اور آئندہ بھی نہیں دے گا. میں ان کی اس بات کو انڈورس کرتی ہوں اور سپورٹ کرتی ہوں کہ جو سیٹس ان کی بنتی ہیں وہ ان کو دی جائیں. ہمارے ملک میں اس الیکشن کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ دنیا بھر کے سامنے ہے. ہم نے جو کچھ دیکھا وہ اس حقیقت سے ہم اپنی نظریں نہیں چھپا سکتے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس ابیوز کو ہم مزید آگے بڑھاتے جائیں. اس ایوان میں لوگوں نے کہا کہ چیف الیکشن کمشنر کو ریزائن کرنا چاہیے تھا، اور واقعی ان کو کرنا چاہیے تھا، اس لیے کہ جو الیکشن جو تھا وہ شفاف نہیں تھا. 2018 کا الیکشن بھی شفاف نہیں تھا. اس وقت زیر عتاب پاکستان مسلم لیگ نون تھی. اس دفعہ کے الیکشن میں زیر عتاب پی ٹی آئی تھی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اسی چیز کو اسی طرح چلنا چاہیے. مسٹر چیئرمین، اگر ختیجہ شاہ کی رہائی ہو سکتی ہے اور یہ عدالتی فیصلہ کرے گی کہ ان کا کیا قصور تھا جس کی وجہ سے انہوں نے 8 مہینے کی قید کاٹی، لیکن اگر وہ رہا ہو سکتی تھی ان کو کسی اسپیشل وجہ سے، تو ڈاکٹر یاسمین راشد کا کیا قصور ہے، اور سنم جاوید کا کیا قصور ہے، عائشہ کا کیا قصور ہے، اور خواتین جو بند ہیں ان کا کیا قصور ہے. لیکن قصور یہ ہے کہ شاید ان کی پہنچ اس جگہ تک نہیں ہے جہاں کسی اور کی تھی. یہ اصل میں حقیقت ہے. آج اس ایوان میں ہمارے ممبر تشریف لائے ہیں جاوید صاحب، مجھے بڑی خوشی ہوئی ان کو یہاں دیکھ کر. لیکن میں پی ٹی آئی کے اپنے دوستوں سے پوچھتی ہوں کہ کیا آپ نے اپنے کولیگز کے لیے آواز اٹھائی تھی؟ کیا آپ نے ان کے لیے بولے تھے؟ آج تو بولنا آسان ہو گیا ہے. آج وہ تشریف بھی لے آئے ہیں. آج اعجاز چودھری صاحب یہاں نہیں ہیں، ان کی سیٹ خالی ہے. اس لیے میں بار بار، اس وقت بھی میں نے کہا کہ ان کے پروڈکشن آرڈرز ایشو کیے جائیں، میں پھر سے کہوں گی کہ ان کے پروڈکشن آرڈرز ایشو کیے جائیں. اس لیے مسٹر چیئرمین کہ جب ہم نے تو بڑے فخر سے کہا کہ ہم نے قانون پاس کر دیا ہے، اور اب آئندہ کے بعد ممبرز جو ہوں گے وہ اسمبلیوں میں آئیں گے، ایوانوں میں آئیں گے اور وہ فلی پارٹیسپیٹ کریں گے. 9 مہینے سے ہم دیکھ رہے ہیں. کس کے خوف سے ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہاں اور خاموش بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہ تو میری سمجھ سے بالا ہے. دینے والا بھی اللہ ہے اور لینے والا بھی اللہ ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے. لیکن خواتین کی بے توقیری جو ہے کسی مذہب میں بھی اجازت نہیں ہے. ہمارے مذہب نے تو خواتین کا جو مقام تھا اس کو ایلیویٹ کیا تھا، اس کو کم نہیں کیا تھا. اس لیے میں پھر سے یہ کہوں گی کہ ان خواتین کو چھوڑا جائے جو جیلوں میں بند ہیں. میں کہوں گی کہ اعجاز شاہ صاحب اور اعجاز چودھری صاحب اور شبلی فراز صاحب ان ایوانوں میں ان کے پروڈکشن آرڈرز، میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی مسٹر چیئرمین، آپ ان کے پروڈکشن آرڈرز ایشو کریں بغیر کسی خوف کے. ان کے پروڈکشن آرڈرز ایشو کریں اور اس ایوان کا وقار جو ہے وہ بلند ہوگا. اس لیے مسٹر چیئرمین، میں اپنے ممبر سے بھی یہ کہوں گی کہ اگر ہم نے سیاست کرنی ہے تو سیاست اس لیے کرتے ہیں کہ اپنے ملک کی خدمت کریں، اپنے ملک کے لیے کوئی بہتری کریں. مفادات کی سیاست جو ہوتی ہے وہ سیاست نہیں ہوتی، وہ تو صرف ایک بزنس اور ایک ٹریڈ ہوتا ہے کہ مجھے کچھ مل جائے اور میں اس پہ چلوں. سیاست وہ ہوتی ہے جو پاکستان کے عوام کے لیے، جو پاکستان میں فنڈامنٹل رائٹس کے فروغ کے لیے، وہی سیاست ہوتی ہے. تو اس لیے ایک دوسرے کو گالی گلوچ کرنا، ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا، ایک دوسرے پہ آوازیں کسنے سے سیاست کو فروغ نہیں ملے گا. تو یہ تھی سینیٹر سعدیہ عباسی، پاکستان مسلم لیگ نواز. آپ نے سن لیا. تو یہ آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں. مسلم لیگ نواز کے لوگ خود کہہ رہے ہیں کہ چیف الیکشن کمیشنر کو استعفیٰ دینا چاہیے، مینڈیٹ جعلی جو ہے اس کا حل ہونا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ مخصوص نشستیں جو بنتی ہیں پاکستان تحریک انصاف کی ان کو دینی چاہیے. تو یہ دو آپ کو میں نے بتا دی ہیں، گواہیاں آئی ہیں، بڑی گواہیاں. تو فیصلہ آپ خود کیجیے، اور خاص طور پہ میں ان لوگوں کو کہوں گا جنہوں نے یہ سارا مینڈیٹ چوری کیا ہے.